بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں آپ کے ساتھ کوئی بھی ہیکس جو ہے نا نہیں شیئر کرنے والی۔ آپ نے تھم نیل سے اندازہ تو لگا ہی لیا ہوگا۔ تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ اپنی باتیں شیئر کرنے والی ہوں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ کیا مس ہیپ ہوا تھا، تو آج نا 40 دن ہو گئے تھے، پورے ہو گئے تھے۔ تو بس یہاں پہ نا میں فروٹ نکال رہی تھی۔ جو ہمارے گھر میں بڑے تھے نا، ان کا کہنا تھا کہ جب اس طرح سے بچے پیدا ہو کے فوت ہو جائے نا، تو پھر جب 40 دن کے بعد غسل کرتے ہیں نا، تو اس طرح سے فروٹ نا بچوں میں تقسیم کیا جاتا ہے 7 قسم کا۔ پتہ نہیں اس میں کیا لوجک ہے کیا نہیں، لیکن بڑوں کی بات بھی جو ہے نا پھر ماننی پڑتی ہے۔ تو آج میں سارا دن جو ہے نا وہ بہت پریشان رہی ہوں، بہت زیادہ روتی بھی رہی ہوں، چھپ چھپ کے روتی رہی ہوں۔ میں گھر والوں کے سامنے نہیں روتی کیونکہ وہ بھی پھر پریشان ہو جاتے ہیں، تو ویڈیو پھر میرا بنانے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ پھر میں نے چھوٹے چھوٹے سے کلپ لے لیے کہ میں آپ کے ساتھ نا اپنے دل کی بات جو ہے نا شیئر کرتی ہوں کہ کیسے میں نے 9 ماہ کا ٹائم گزارا تھا۔ جب ڈاکٹر نے مجھے ٹوینس کا بتایا، جب فرسٹ ٹائم ہم چیک اپ کے لیے گئے، تو جب میں ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلی تو میں کتنی خوش تھی۔ جب میں نے باہر آ کے اپنے ہسبینڈ کو بتایا تو وہ کتنے خوش تھے۔ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سچ میں ٹوینس ہے نا۔ تو میرے دل سے اسی وقت یہ دعا نکلی تھی کہ یا اللہ ایک مجھے بیٹا دے دینا اور ایک بیٹی۔ مجھے نا بیٹے کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ جو میرے ہسبینڈ تھے نا ان کو نہیں خواہش تھی، وہ بس کہتے تھے بیٹا ہو بیٹی ہو، صحت تندرستی والا ہو، لیکن مجھے جو ہے نا بیٹے کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ تو جب ہمیں ٹوینس کا پتہ چلا نا تو خوشی بھی بہت زیادہ تھی، اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ تو پھر میں نے بیٹے کے لیے جو وظیفے کیے، کسی نے بتایا کہ سورۃ بقرہ پڑھیں، اور کسی نے یہ بتایا کہ قرآن مجید میں آپ نام رکھ سوچ کے رکھ لیں، وہ بھی رکھا۔ پھر محرم میں منت مانی، تو جو بھی کوئی بتاتا تھا وہ میں کرتی تھی۔ تو جب وہ ٹائم آیا جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جینڈر کا، تو جب مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو میں بہت زیادہ خوش تھی، بہت زیادہ خوش تھی، اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا میری دعا قبول کی۔ تو جو 9 ماہ کا ٹائم تھا اس میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا تھا، اللہ کا شکر تھا، میں بالکل ٹھیک تھی۔ ایک دفعہ بھی مطلب بخار یا سر درد، میں جاب پہ بھی جاتی تھی اور اس کے ساتھ پھر ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی، گھر کے کام بھی کرتی تھی، ساتھ میں یوٹیوب کو بھی دیکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ ہمت دی ہوئی تھی، جیسے انسان کو جو ہے نا ڈبل ہمت نہیں مل جاتی۔ سب اتنا حیران ہوتے تھے کہ اتنی ہمت جو ہے نا بچی کو ملی ہوئی ہے، سارا کام کرتی ہے۔ تو اس ٹائم پہ انسان کا جو دل کرتا ہے وہی مطلب ہسبینڈ جو ہے یا گھر والے کھانے کو لا کے دیتے ہیں۔ میرا جو بھی دل کرتا تھا میرے شوہر نا مجھے لا کے دیتے تھے، تو بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ لیکن 29 جنوری کی رات میرے لیے قیامت کی رات تھی۔ میں نے ٹیوشن پڑھائی، کھانا بنایا، تو یکدم سے نا میرا دل گھبرانا سٹارٹ ہو گیا۔ آپ سے بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں یہ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ انسان سوچتا کچھ ہے لیکن ہو کچھ جاتا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا کل کیا ہو جانا ہے، یہ وقت ہم نہیں جانتے۔ تو ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ میں بالکل ٹھیک تھی، یکدم سے دل گھبرایا۔ تو جب ہم ہاسپٹل پہنچے، تو ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو ہاسپٹل جاتے جاتے جو ہے نا 1 گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے۔ تو ادھر پہنچے تو مجھے نہیں پتہ رات میرے ساتھ کیا بیتی ہے۔ آپریٹ ہو گیا، جب صبح میری آنکھ کھلی میں نے بچوں کا پوچھا، گھر والے مجھے یہی کہتے رہے کہ بچے جو ہے نا وہ نرسری میں ہیں۔ تو بس ایسے ہی ٹائم گزر گیا، میں خود جو ہے نا موت کے منہ سے واپس آئی۔ تو ہوا کچھ یہ کہ اوول جو تھی نا وہ پھٹ گئی اور بلیڈنگ جو ہے نا وہ میرے اندر ہی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ تو بچے جو ہے نا اس زہر کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ تو آج میں اتنا روئی ہوں، اتنا روئی ہوں، اور پھر میں آج قبرستان گئی۔ دیکھیں میں نے بیٹا اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ملا بھی، لیکن مجھے دیکھنا تک نصیب نہیں ہوا، میں پکڑ نہیں سکی اسے، نہ میں دیکھ سکی۔
تو بعد میں جب میں گھر آئی تو تبھی مجھے میرے گھر والوں نے بتایا کہ ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اللہ نے صبر تو بہت دیا ہے، لیکن کیا کرے، ماں کا جو دل ہوتا ہے نا، وہ تو بس اس کو تو پتہ نہیں کیسے صبر آ سکتا ہے۔ جو لوگ ماں ہیں وہ تو اس درد کو فیل کر سکتے ہیں۔ میری ایک بیٹی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے زندگی دی، میری بیٹی کو یتیم نہیں کیا۔ تو میں کہنا بس یہ چاہوں گی کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے نا صحت تندرستی مانگنی چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارے ساتھ اگلے لمحے کیا ہو جانا ہے، تو جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، کسی کو ناراض نہ کریں، کسی کو ڈس ہارٹ نہ کریں۔ میں نے تو اب یہ پکا ارادہ کر لیا ہے کہ کسی کو بھی ایسی بات نہ کہیں کہ اگلے بندے کا دل دکھے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ صبح ٹائم میرے ساتھ شام میں کیا ہو جانا ہے، کیونکہ میں بالکل ٹھیک تھی۔ تو بس اللہ تعالیٰ دعا کرے مجھے صبر دے۔ تو بعد میں پھر میں نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے زندگی دی اور میں اس کی رضا میں راضی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس میں ہمارے لیے کیا بہتری ہے۔ تو آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے ساری دل کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کروں۔ تو آئی ہوپ آج آپ کو میرا چھوٹا سا یہ ولاگ جو ہے نا پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔